بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت امام حسین اور سفید کبوتر کا واقعہ آپ کو سنانے والی ہوں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، تو فوج یزید نے رسول اللہ کے نواسے کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گورے کفن زمین کربلا میں چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا میں بے گورے کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی حضرت امام حسین کی غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا بے گور و کفن پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا قیامت آ گئی، امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون کربلا کے میدان میں بکھرا پڑا ہے۔ یوں کبوتر مکہ میں آ کر پھرنے لگا اور امام حسین کے غم میں رونے لگا، اور سفید کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے دوران میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے اندر گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے اوپر سے خون کا قطرہ ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر روزے رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر کے دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں حاضر ہوا۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں وہ اس کبوتر کی نسل سے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستو، تاریخ میں لکھا ہے مدینہ کے باہر ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی، مگر اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا، جس سے اس کا ہاتھ پیر اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا اور نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور اس کے پڑوس لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر شام میں کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نے نابینا لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہ پہنچا تو لڑکی گرتے پھرتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے اوپر پرندہ چیخ بڑی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس آواز میں اتنا زیادہ دم تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پھرتے اس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ خون کا گرنا ہی تھا امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ صحیح ہوگی، اس نے روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہ خون سے
लत पत हुआ एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ है। वो लड़की इस कबूतर को देख रही थी। इतने में खून के कुछ और कतरे इसके जिस्म पर गिरे। इमाम हुसैन की खून की बरकत की वजह से इस लड़की की तमाम बीमारियां ख़त्म हो गई। अब वो लड़की ऐसे हो गई जैसे कोई मर्ज थी ही नहीं। अब वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। इतने में वो यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी इस लड़की के पास आ गया, मगर वो इससे अपनी बेटी को पहचान न सका। इस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा, ऐ लड़की, तू कौन है? इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़कर गया था। तुझे इसका कोई हाल मालूम है? मेरी बेटी कहाँ गई है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह मैं उस छोड़ कर गया था वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। लड़की ये सुनकर खुशी से रोने लगी और कहने लगी, अब्बा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? वही हूँ, आपकी बीमार बेटी हूँ जिसको आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और इसको इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि इसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। और यहूदी बाप ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई? तुम्हें देखना कैसे शुरू हो गया? इस लड़की ने अपना सारा वाक़या सुना दिया और अपने बाप को इस दरख्त के नीचे ले गई जो कबूतर इमाम हुसैन के खून से लथपथ हुआ था। अभी अभी वो इस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था और रोते हुए दर्दनाक आवाज़ें निकाल रहा था। यहूदी ने इस कबूतर की जानब मुखातब होकर कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे क्या है? और तेरे परिंदों से टपकने वाला मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है? खैर, जैसे तैसे यहूदी ने इस परिंदे के बारे में मालूमात हासिल कर ली। जब इस यहूदी को पता चला कि जो कबूतर के ऊपर खून लगा हुआ है ये इमाम हुसैन का वो खून है, इस खून के ज़रिए से मेरी बेटी ठीक हुई है, इसको देखना शुरू हो गया है और इसका कोढ़ का मर्ज भी ठीक हो गया है। यहूदी कहने लगा, अगर हुसैन के ना हक पर ना होते, तो अगर नवासे रसूल हक पर ना होते, तो आपके खून की कतरों में से ऐसी खैर व बरकत का ज़ुहूर पैदा ना होता और मेरी आबाज लड़की को शफा ना मिलती। इसके बाद वो यहूदी अपनी इस बेटी के साथ वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और फिर जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह से पूछता तो इस्लाम वाक़या पूरा तफसील के साथ बयान करता। सलाम हो रसूल अल्लाह के ख़ानदान पर, सलाम हो इस नाहक खून पर जो इस्लाम की बका के लिए ज़मीन करबला पर बहता रहा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें ज़िंदगी शान वाली और ईमान वाली नसीब फरमाए, आमीन। आपको ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।